یہ ٹف ٹائلز لگائی ہوئی ہیں اور یہ وائٹ نشانات ہیں، اور یہ راستہ جو ہے یہ تھرو آؤٹ جائے گا. یہاں پہ ڈفرینٹ بینچز لگے ہوئے ہیں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے، اور اس ہم دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بلڈنگ، اور اس پہ بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے آیت الکرسی جو ہے وہ پرنٹڈ ہے آنے کے راستے میں. اور ادھر ہر چیز جو ہے وہ 2 ریال کی اویلیبل ہے. تو چائے کی سبیل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، اور یہ ہم نے بھی ان سے جو ہے وہ 1 کپ جو ہے وہ چائے لیا یہاں پہ. تو مدینہ شریف میں یہ بہت اچھی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی ہم موجود ہیں مسجد نبوی کے باہر، اور ابھی ہم جو ہے واک کر کے جائیں گے انشاءاللہ مسجد قباء والی جانب. اور مسجد قباء کی امپورٹنس آپ نے سنی ہوگی، اسلام کی یہ پہلی مسجد تھی، اور اس سے زیادہ جو مسجد قباء کی امپورٹنس ہے جس کے بارے میں روایات ہیں وہ انشاءاللہ ہم رستے میں بیان کریں گے آپ کے ساتھ. یہ آپ کو پتہ چلوں کہ یہ راستہ جو ہے یہ بہت خوبصورت راستہ ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ دنیا کا ون آف دا بیوٹیفل واک پلیسز ہے. اور یہاں سے انشاءاللہ ہم کو پیدل لے کے چلیں گے. سنت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر ہفتے میں 1 دفعہ جو ہے مسجد قباء کا چکر لگایا کرتے تھے، اور زیادہ تر ہفتے والے دن ان کا معمول ہی ہوتا تھا، اور کبھی وہ پیدل جایا کرتے تھے اور کبھی سواری پہ جایا کرتے تھے. تو آج ہم آپ کو یہ پیدل ہی والا راستہ دکھاتے ہیں، تو آئیں اسٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور یہ اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد غمامہ ہے. یہ وہ مسجد ہے جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عیدین کی نماز پڑھائی، اور یہاں سے جو ہے وہ سیدھا راستہ جائے گا. اور جگہ جگہ پہ جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے جو بھی راستہ مسجد قباء کی طرف جاتا ہے. انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے. تو یہ راستے میں حجاج کی آسانی کے لیے انہوں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹف ٹائلز لگائی ہوئی ہیں، اور یہ وائٹ نشانات ہیں. اور یہ راستہ جو ہے یہ تھرو آؤٹ جائے گا، اور یہ ایک نشانی گورنمنٹ کی طرف سے لگائی گئی ہے. بے شک آپ یاد رکھ لیں یہ الاف التقویٰ ہوٹل ہے، اس کے جو ہے وہ رائٹ پہ آپ نے رہنا، اور اسی راستے کو جو ہے وہ آگے آپ نے کنٹینیو کرنا. یہ جی تھوڑا سا آگے ہم آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائڈ بھی ہمارے المدینہ اسٹارز ہوٹل ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ واک وے ہمارا جاری ہے. اور ابھی تقریباً ہمیں میرا خیال ہے اراؤنڈ 100 سے 200 میٹر ہوئے ہوں گے یہاں پہ اسٹارٹ کیے ہوئے اپنی واک. یہ جی سامنے مارکیٹ اسٹارٹ ہو چکی ہے، اور یہ سامنے جو ہے یہ بڑی پیاری مارکیٹ ہے. یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ کائنڈز آف جو ہے وہ پرفیومز، اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ڈیٹس نٹس، آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ مل جاتی ہیں. اور یہ بہت خوبصورت ایک سٹنگ ایریا ہے، اور لوگ اس کو جو ہے وہ فوٹوگرافی وغیرہ کے لیے بھی بڑا یوز کرتے ہیں مدینہ میں. یہ سب میں جوس شاپس ہیں، اور یہاں پہ بیٹھ کے آپ رات کے ٹائم اسپیشلی یہاں پہ جو ہے وہ بہت جو ہے لوگوں کا جمع ذخیر ہوتا ہے، اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں سے. یہاں پہ ڈفرینٹ بینچز لگے ہوئے ہیں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے، تاکہ جو بھی یہاں پہ آ کے کچھ کھانا پینا چاہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کے کھا پی سکیں. سامنے جناب آپ کو یہ مدینہ شریف کا گھنٹہ گھر نظر آ رہا ہے، اس کو قباء اسکوائر بھی کہتے ہیں. اور یہ ٹوٹل جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ایک ٹورسٹ اٹریکشن پلیس ہے یہاں کی، اور یہیں سے جو ہے وہ قباء کا واک وے اسٹارٹ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ اور لیفٹ آپ کو ڈفرینٹ جو ہے شاپس ملیں گی. اگر آپ کوئی مدینہ شریف آئیں اور کہیں سے آپ بچوں کے کھلونے یا ایون جیولری کا سامان یا جائے نماز وغیرہ آپ خریدنا چاہیں تو یہ ایک بڑی اچھی جگہ ہے، اور یہاں پہ بڑے مناسب آپ کو داموں میں جو ہے وہ مل جاتی ہیں یہاں پہ اشیاء. اور اس ہم دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بلڈنگ، اور اس پہ بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے آیت الکرسی جو ہے وہ پرنٹڈ ہے، اور بڑی خوبصورت جو ہے وہ خطاطی سے لکھی ہوئی ہے اس میں ماشاءاللہ. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 راستے ہیں. ایک راستہ نارملی جو ہے وہ جانے والوں کے لیے یوز ہوتا ہے جس راستے پہ ہم ہیں، اور وہ جو ساتھ والا راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ واپسی کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اور دونوں راستے جو ہے یہ مسجد قباء کی جانب ہی جاتے ہیں. یہ دیکھیں جی یہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے، اور یہ شو کر رہا ہے کہ مسجد قباء جو ہے وہ اسی طرف ہے. اس کے علاوہ مسجد جمعہ، قباء کیسل، اور مسجد عتبان بن ملک یہ بھی اسی راستے پہ جو ہے وہ موجود ہے. یہ جی دکانیں یہاں پہ ڈفرینٹ شاپنگ کے لیے بھی تو بند ہے ساری، کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے. یہ 5.75 ریال میں ادھر آپ کو چیزیں جو ہے وہ ملیں گی. اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں شوز اور بیگس کی شاپ ہے. کافی مارکیٹ اس وقت بند ہے کیونکہ فجر کے فوراً بعد کا وقت ہے یہ، اور زیادہ تر دکانیں یہاں پہ جو ہے وہ کچھ دیر بعد اوپن ہوتی ہیں، اور ایک پھر رات دیر تک یہ دکانیں جو ہے یہ کھلی رہتی ہیں. دکان ایک راستے میں، اور ادھر ہر چیز جو ہے وہ 2 ریال کی اویلیبل ہے. دیکھتے ہیں بچوں کے لیے ڈفرینٹ جو ہے وہ یہاں پہ کھلونے موجود ہیں. اس کے علاوہ ٹوپیاں اور چھوٹے ادھر طرح کی کئی چیزیں جو ہے وہ آپ کو یہاں مل سکتی ہیں.
اگر آپ جو ہے وہ سستے میں شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس بازار کا لازمی وزٹ کریں. اس کے علاوہ یہ کہ اس کی جو خوبصورتی ہے اس سے بھی آپ لطف اندوز ہوں گے، اور اسی سڑک پر جاتے ہوئے آپ مسجد قباء جا کے مبرور عمرے کا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ یہاں پہ جو ہے وہ لائٹس انسٹال کی ہوئی ہیں اوپر، اور ابھی دن کے ٹائم یہ منظر ہے تو رات کے ٹائم آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا سما ہوتا ہوگا. یہ جی یہاں پہ ابھی بورڈ آیا اور یہ شو کر رہا ہے کہ مسجد قباء جو ہے صرف 2 کلومیٹر کی آگے مسافت پہ ہے، اور یہاں سے تو شاید اب ابھی دیکھ نہ سکیں، البتہ مسجد قباء جو ہے دور سے جو ہے وہ تھوڑا بہت اس کا جو ہے وہ عکس نظر آنا شروع ہو گیا. اور یہ سارے لوگ جو بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں یہ سارے مسجد قباء کی طرف ہی رواں ہیں. بینچ پہ تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد ابھی ہم دوبارہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہیں. اور مسجد قباء کی تھوڑی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے قباء کے مقام پہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اسٹے فرمایا، اور بنی عمر ابن عوف قبیلہ تھا جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس ٹائم ٹھہرے، اور وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسلام کی جو پہلی مسجد تھی مسجد قباء اس کی تعمیر اپنے ہاتھوں سے خود آغاز کیا اس کا. اور اس کے بارے میں جو مسجد قباء کے بارے میں کچھ ان کی جو عادات تھیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند تھیں، جس میں سے ایک جو عادت تھی ان کی وہ پاکیزگی تھی، اور اسی کے بارے میں جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت بھی نازل فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جو ہے وہ نئی عادت اپنائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو اتنا پسند فرمایا، تو اس پہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے استنجا کے لیے مٹی کے بعد جو ہے پانی کا استعمال شروع کیا، اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ والی حدیث جو بڑی مشہور حدیث ہے یہ نازل ہوئی کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے آئے اور اس مسجد میں یعنی مسجد قباء میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. اور یہ وہ ثواب ہے یعنی باقی ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں اتنی دور سے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا اسٹیٹس ہے، مقبول ہوتا ہے کہ نہیں. تو بتائیے 2 نفل پڑھنا یہ مقبول عمرے کا ثواب اس کا، یعنی انشاءاللہ مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. اس کا ایک اور تاریخی پس منظر یہ ہے کہ مسجد قباء کے پاس ہی منافقین نے ایک مسجد بنائی، اور یہ ان کے دور کے رشتہ دار ہی تھے بنی عمر ابن عوف کے. البتہ انہوں نے یہ شو کروایا کہ ہم نے یہ مسجد اس لیے بنائی ہے کہ ہم جو ہے یہاں پہ عبادت کر سکیں، ہمارے بزرگ یہاں پہ عبادت کریں جو مسجد قباء تک نہیں آ سکتے، اور یہاں پہ ہم اللہ کا نام بلند کریں. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور ہماری مسجد میں نماز پڑھیں. اس وقت کیونکہ غزوہ تبوک کی تیاری چل رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم جب تبوک سے واپس آئیں گے تو ہم جو ہے وہ یہاں پہ نماز ادا کریں گے. البتہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان پر یہ وحی نازل ہوئی. اس میں سورۃ توبہ کی جو آیت نمبر 107 ہے وہ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرور پہنچائیں اور کفر کریں، کہ ضرورت پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں فرقہ ڈالیں. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھا مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اور اس آیت کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ آپ اس مسجد میں جو ہے وہ امامت نہیں کریں گے. اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایکشن لیا کہ مسجد ضرار جو ہے اس کو ڈھانے کا حکم دیا، کیونکہ اصل میں یہ منافقین کی ایک چال تھی. شو وہ یہ کر رہے تھے کہ اب یہاں پہ اللہ کا نام بلند کریں گے، جبکہ اصل مقصد ان کا جو ہے وہ فرقہ ڈالنا تھا. یہ جی الجمہ ڈسٹرکٹ پہ یہاں بورڈ لگا ہوا، اور یہاں سے جو ہے وہ سب سے پہلے یعنی مسجد قباء سے پہلے بھی جو ہے وہ مسجد جمعہ آئے گی. اور مسجد جمعہ وہ مسجد ہے جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سب سے پہلے جمعہ کی نماز ادا کی. اور یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ ڈفرینٹ جو ہے وہ بیریئرز انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. اور ابھی تک ٹوٹلی تھرو آؤٹ جو ہے وہ ہمیں مارکیٹ ملی ہے، جہاں سے ہم اسٹارٹ ہوئے ہیں قباء واک پہ، اور یہاں تک جو ہے وہ ابھی تک مارکیٹ چل رہی ہے. ابھی تقریباً یہاں پہ اراؤنڈ 1.5 کلومیٹر کا راستہ رہ گیا، اور یہ کاکی واک کے نام سے آپ یہ پلازا دیکھ سکتے ہیں. اس میں جو ہے وہ کافی بڑا یہ مال ٹائپ لگ رہا ہے. ابھی تو یہ بند ہے، البتہ یہ کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ رات کے ٹائم یہاں کا چکر لگائیں. اور کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ بھی ڈفرینٹ جو ہے وہ بلبس وغیرہ انسٹالڈ ہے جو کہ ابھی بند ہے، تو رات کے ٹائم جو ہے وہ اس جگہ کا وزٹ کرنے کا ایک الگ ہی سما ہوگا، اور انشاءاللہ وہ ہم کوشش کریں گے
کہ وہ بھی وزٹ کیا جائے۔ یہاں پہ جو ہے وہ چائے کی سبیل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، اور یہ ہم نے بھی ان سے جو ہے وہ ایک کپ جو ہے وہ چائے لیا یہاں پہ۔ تو مدینہ شریف میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو جگہ جگہ جو ہے وہ لوگ یہاں پہ چیزیں بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جدھر بھی آپ جائیں گے آپ کو مسجد نبوی میں بھی کبھی آپ کو چیز بریڈ مل رہی ہوگی، کبھی آپ کو بسکٹس مل رہے ہوں گے۔ تو یہاں کے لوگوں کی جو آپ کہہ لیں گے جیسا سے انصار کا ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ایک بڑے مہمان نواز لوگ تھے، وہ اہل مدینہ میں آپ کو چیز ابھی بھی نظر آئے گی۔ یہ جناب رائٹ سائڈ میں ہمارے ایک کھلا میدان ہے، اور ہم پاکستانیوں کو تو جو ہے اس طرح کے میدان دیکھ کے پہلی چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے یار ادھر کرکٹ کھیلیں تو کتنا مزہ آئے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی ایسی کوئی چیز آ رہی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں نیچے۔ اچھا جی، راستے میں ایک بڑی خوبصورت سی مسجد جو ہے وہ ساتھ گلی میں نظر آئی، سوچا کہ وہ بھی جا کے دیکھیں، اس کے ویژولز بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ دیکھنے میں پتہ چلا یہ مسجد کا نام ہے مسجد ربیعہ بن مالک۔ اس کی بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ہم ہسٹری پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بتائیے کہ 1410 ہجری میں جو ہے یہ مسجد بنی تھی، جو کہ بالکل ایک ریسنٹ زمانہ۔ لیکن ماشاء اللہ یہاں سے مسجد قباء تقریباً صرف 1100 میٹر کے فاصلے پہ ہے، اور اگر آپ کو زوم کر کے دکھا سکوں سامنے مسجد قباء کے مینار بڑے واضح نظر آنا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے ماشاء اللہ۔ یہ ایک اور مسجد ہے راستے میں، مسجد زینل کے نام سے، یہ بالکل اس کے ساتھ ہی ہے۔ مدینہ شریف کے راستوں میں جب ہم چلتے ہیں تو ایک چیز کا بڑا احساس ہوتا ہے، اسپیشلی اس راستے پہ جو کہ سنت رستہ بھی ہے مسجد قباء جانے کے لیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے صحابہ کرام، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ نیک بزرگ تابعین تبع تابعین سارے انہی رستوں پہ گزر کے گئے ہیں، اور یہ وہی رستہ وہی گزرگاہ ہے جدھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کے جو ہے مبارک جو ہے قدم یہاں پہ پڑے ہیں۔ اس چیز کا بڑا یہاں پہ چلتے ہوئے ایک احساس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کو بھی یہاں پہ جو ہے وہ لے کے آئے، اور آپ بھی یہ حسین مناظر جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ جی اب تقریباً ہم جو ہے اراؤنڈ 600 سے 700 بلکہ 500 میٹر کے فاصلے پہ ہیں صرف، اور میرے بائیں جانب آپ کو نظر آ رہی ہے مسجد الجمعہ، جدھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کی امامت کروائی۔ اور یہ بالکل سامنے جو ہے یہاں پہ جو ہے واک پہ ختم ہو کے یہاں پہ ایک مین روڈ جو ہے وہ آگے مل رہی ہے، اور ادھر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ جو ہے وہ ریڈ لائٹ کا کنسیپٹ جو ہے وہ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی ہے، اور جب یہ ٹریفک چل رہی ہوگی اور پیڈسٹرینس کے لیے ریڈ لائٹ ہے مینس کہ آپ نے ابھی نہیں گزرنا، اور گرین لائٹ کے آنے پہ پیڈسٹرینس جو ہے وہ گزر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ بڑا حسین منظر ہے، لیفٹ سائڈ پہ آپ کی مسجد جمعہ، اور بالکل سامنے آپ کے مسجد قباء کے مینار جو کہ صرف 500 میٹر پہ رہ گئے۔ ماشاء اللہ بالکل سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے مسجد قباء، اور لیفٹ سائڈ پہ یہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے ویژن 2030 کے تحت۔ یہاں پہ آپ کو مکہ مدینہ میں ڈفرینٹ جگہوں پہ اس ٹائم جو ہے وہ کنسٹرکشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور کافی جو ہے یہاں پہ ہیوج بلڈنگز بن رہی ہیں۔ یہاں پہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں بلبز لگے ہوئے ہیں واک وے پہ، اور ماشاء اللہ بڑا خوبصورت منظر ہے۔ سامنے بڑے حسین گنبد اور مینار مسجد قباء کے نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ اس سورج ماشاء اللہ اپنی آب و تاب کے ساتھ نکل چکا ہے، اور کافی لوگ جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ کے وہ اپنی واپسی کی جانب بھی گامزن ہے، اور میری کوشش ہوگی انشاءاللہ اندر کی کچھ ویژولز آپ کو دکھاؤں، خاص طور پہ وہ جگہ جدھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے پڑاؤ کیا، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ جیسے ہم مسجد قباء کے قریب پہنچتے جائیں گے آپ کو ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ چیزیں جو ہے وہ بیچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں بھائی نے جو ہے وہ کھجوروں کا اسٹال لگایا ہوا، آگے آپ جائیں گے تو آپ کو مختلف اشیاء جیسا کہ رومال، اس کے علاوہ بچوں کے کپڑے، ٹوپیاں، تسبیحاں، ان ساری چیزوں کے آپ کو اسٹال بھی ملیں گے، اور کچھ جو ہے وہ لوگ نیچے بیٹھے ہوں گے۔ اچھا ایک میں آپ کو ٹپ یہاں بتاتا چلوں کہ اگر آپ خاص طور پہ کسی بس کے تھرو آتے ہیں یہاں پہ مسجد قباء کی زیارت کے لیے، تو جس جگہ آپ کو اتارا جائے آپ نے اسی جگہ سے انٹر ہو کے اسی جگہ سے واپس نکلنا ہے، کیونکہ اس کی چاروں سائڈس تقریباً ایک جیسی لگتی ہیں، اور بسیز کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہیں یہاں پہ، تو اکثر جو ہے وہ تھوڑا گمشدگی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے آپ ایک ہی گیٹ سے انٹر ہوں اور وہیں سے ایگزٹ کریں۔ جی ہاں، انہوں نے رستے میں جگہ جگہ ٹھنڈی پانی کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، اور زائرین
کے لیے بڑا خاص خیال رکھا ہوا اوور آل، اور اسپیشلی لوگ یہاں صدقہ کی نیت سے، خیرات کی نیت سے، ڈونیشنز کی مد میں یہاں پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ کھانے پینے کی اشیاء اب ہر وقت تقسیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہاں بالکل اب ہم مسجد قباء کے سامنے پہنچ گئے ہیں، اور بڑا خوبصورت منظر ہے ماشاء اللہ. سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کبوتر اڑتے ہوئے، اور انشاءاللہ باقی ویژولز ہم آپ کو مسجد کے اندر جا کے دکھاتے ہیں. تو یہ تھی مسجد قباء کی تاریخی زیارت اور اس کے آپ واک وے. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے کائنڈلی چینل سبسکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر ایک ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.